السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان رابیل سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں آتش نیوز۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ظہیر الدین بابر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ظہیر الدین بابر پے در پے ناکامیوں نے پہلے مغل بادشاہ کو ہندوستان کا رخ کرنے اور وہاں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے کا حوصلہ دیا۔ انگریزی کے معروف ناول نگار فوسٹر لکھتے ہیں کہ جدید سیاسی فلسفے کے موجد میکیاویلی نے شاید بابر کے بارے میں نہیں سنا تھا، کیونکہ اگر سنا ہوتا تو دی پرنس نامی کتاب لکھنے کے بجائے انہیں یعنی ظہیر الدین بابر کی زندگی کے بارے میں لکھنے میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ ایک ایسا کردار جو نہ صرف کامیاب تھے بلکہ جمالیاتی حس اور فنکارانہ خوبیوں سے سرشار تھے۔ مغل سلطنت کے بانی ظفیر الدین محمد بابر 1483 سے 1530 کو جہاں عظیم فاتح کے طور پر دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے، وہیں کئی حلقوں میں انہیں ایک بڑا فنکار اور عظیم ادیب بھی مانا جاتا ہے۔ بابر سے متعلق ماہر تاریخ دان اسٹیفن ڈیل نے لکھا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بابر بحیثیت ایک بادشاہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے یا پھر بحیثیت شاعر و ادیب وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ آج کے انڈیا میں اکثریت ہندو طبقے کے ایک خاص نظریے کے حامل افراد میں بابر کو حملہ آور، لٹیرا، غاصب، ہندو دشمن، ظالم و جابر بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا کی برسر اقتدار جماعت صرف بابر ہی نہیں بلکہ مغلیہ سلطنت سے منسوب ہر چیز کے خلاف نظر آتی ہے۔ آج سے تقریباً 500 برس قبل بابر نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے آپ میں بے نظیر ہے۔ انہوں نے سن 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دے کر ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے قبضے میں اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی چوتھائی سے زیادہ دولت تھی اور جس کا رقبہ تقریباً پورے برصغیر بشمول افغانستان پر محیط تھا۔ لیکن بابر کی زندگی جدوجہد مسلسل سے تعبیر ہے۔ آج کی دنیا کے لیے بابر کا سب سے بڑا تعارف ان کی اپنی سہانیہ حیات ہے۔ ان کی اس تصنیف کو آج بابر نامہ یعنی تذکرہ بابری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلی کی سینٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیحہ اسلامیہ میں شعبہ تاریخ کی سربراہ نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ مارو کنہار کے علاقے میں دریائے سیہو یعنی سیر دریا اور دریائے جیہو یعنی امو دریا کے درمیان وسط ایشیا میں تسلطی جدوجہد پر محیط ہے، اور دوسرا دور بہت مختصر ہے لیکن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ محض 4 سال میں انہوں نے ہندوستان کی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 300 سال تک چلتی رہی۔ تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرگنہ ورثے میں پائی تھی، جس کی پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ انہیں اپنے وطن کو بھی گنوانا پڑ گیا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سہرنردی اور مہم جوئی میں گزارا۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوششیں ناکامیوں کا شکار ہوتی رہی، یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا۔ بابر نے اپنی سہانیہ عمری میں اس وقت کی اپنی پے در پے ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، کتنے دن تاشکند میں رہا، کتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی، نہ ملک قبضے میں تھا اور نہ اس کے ملنے کی امید تھی، اوپر جا کر اکثر چلے گئے تھے، جو کچھ پاس رہ گیا تھا وہ مفلسی کے سبب میرے ساتھ پھر نہ سکتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ آخر ایسی سرگردانی اور بے گھر ہونے سے میں تنگ آ گیا تھا اور زندگی سے بیزار ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی سختی کے جینے سے بہتر ہے کہ جدھر سینگ سمائے ادھر چلا جاؤں۔
ایسا چھپ جاؤں کہ کسی کی نظر نہ پڑے. لوگوں کے سامنے ایسی ذلت و بدحالی سے رہنے سے بہتر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دور نکل جاؤں، جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے. یہ سوچ کر پتا شمالی چین جانے کا مزمین ارادہ کر لیا. مجھے چین سے منقطع کی سیل کا شوق تھا. مجھے سلطنت اور تعلقات کے سبب نہ جا سکتا تھا. معین احمد نظامی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں دوسری جگہ بھی لکھی ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کیا اب بھی کچھ دیکھنا رہ گیا ہے؟ اب کون سی قسمت کی ستم ظرفی اور ظلم و ستم دیکھنا رہ گیا ہے؟ ایک شعر میں انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو اب میرے پاس دوست و اسباب ہے نہ ملک و مال. مجھے ایک پل کا بھی قرار نہیں. یہاں آنے کا فیصلہ میرا تھا لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتا. بابر کے کسی ہجائے انگیز اور تلاطم خیز حالات کی تصویر کشی ڈاکٹر پریمکل قادر رؤف نے اپنی سہانی ناول ظہیرالدین بابر میں کی ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بابر دم لینے کے لیے ذرا رکا لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی. سب کچھ فانی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں تک اپنے بانیوں کی دنیا سے اٹھتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن شعر بڑی بڑی سلطنتیں تک اپنے بانیوں کی دنیا سے اٹھتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن شاعروں کا کلام صدیوں تک زندہ رہتا ہے. انہوں نے اپنے ایک شعر کبھی جمشید بادشاہ کے ذکر کے بعد ایک جگہ پتھر پر کنندہ کر دیا تھا جو اب تاجکستان کے ایک میوزیم میں ہے. وہ ان کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے. گرفتیم عالم با مردی و زور ولیکن نہ بردی با خود بغور. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوا ہے کہ دنیا پر طاقت اور ہمت سے قبضہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو دفن نہیں کیا جا سکتا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے. بابر میں کچھ پہاڑی چشمے کی سی قوت تھی جو سنگلاخ زمین کو چیر کر بلندی سے اس قوت کے ساتھ نکلتا کہ ساری زمین کو سراب کرتا. چنانچہ پریمکل قادر رؤف نے ایک جگہ اس کیفیت کا بیان کچھ اس طرح کیا ہے. اس وقت بابر کو طاقتور چشمے کا نظارہ بہت محفوظ کر رہا تھا. بابر نے سوچا اس چشمے سے پانی تحریک دلی شہر سے آتا ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کو فریق سے نیچے آنے اور پھر آسمان پائے لاؤ. پہاڑ کی چوٹی تک چڑھنے کے لیے دونوں پہاڑوں کے درمیان واقع گھاٹیوں کی گہرائیوں سے کہیں زیادہ گہرائی تک جانا پڑتا تھا. پانی کے چشمے کو اس کے لیے اتنی قوت آخر کہاں سے مل رہی تھی؟ بابر کو ایسے چشمے سے خود اپنی زندگی کا بہت موضوع اور اچھا لگا. وہ خود بھی تو ٹوٹ کر گرنے والی چٹان کے نیچے آ گیا تھا. گل بدن بانو نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح ہمایوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی تو بابر نے ان کی چارپائی کے گرد چکر کاٹے اور نظر مانی. وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا لیکن بابا جانم نے تو اپنی جان کے بدلے ہمایوں کی جان مانگ لی تھی. چنانچہ یہ ہوا کہ ہمایوں اچھے ہوتے گئے اور بابر علی. اور اسی حالت میں 26 دسمبر 1530 کو ایک عظیم فاتح نے دنیا کو الوداع کہا اور اپنے پیچھے بے شمار سوالات چھوڑ گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. شکریہ.